السلام علیکم۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ میمن ایسوسی ایشن ہیوسٹن کی جانب سے احمد شیخانی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ احمد شیخانی نے صدر WMO سلمان اقبال کا پیغام پہنچا دیا۔ اوکھائی میمن جماعت کے تحت 28 اور 29 اگست کو عالمگیر روڈ پر امینہ اسکول میں ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ پاکستان میں معیشت کی بحالی کے عمل کا آغاز ہو چکا۔ مشیر تجارت کہتے ہیں کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کرونا وبا پر قابو پایا ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے انٹر بینک ٹرانسفر چارجز ختم کرنے کی سفارش کر دی۔ AG حکام کا کہنا ہے کہ 5 سال میں 782 ارب ریکوری کی، 26,000 آڈٹ اعتراضات پر فیصلہ نہیں ہوا۔ ویلکم بیک۔ اعزازی تقریب کے موقع پر اجلاس میں میمن ایسوسی ایشن آف ہیوسٹن اور WMO نے میمن برادری کی فلاح و بہبود کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مل کر کام کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میمن ایسوسی ایشن ہیوسٹن کی جانب سے ورلڈ میمن آرگنائزیشن مڈل ایسٹ چیپٹر کے وائس پریزیڈنٹ احمد شیخانی کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد حنیف، صدر ہیوسٹن میمن ایسوسی ایشن اور ڈائریکٹرز اشرف موٹن، حاجی اے واحد لالا نے احمد شیخانی کا استقبال کیا۔ تقریب کے موقع پر ایک بہت ہی نتیجہ خیز میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اور دونوں تنظیموں نے میمن برادری کی فلاح بہبود کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ احمد شیخانی نے سلمان اقبال، صدر WMO کا پیغام پہنچایا۔ میمن ایسوسی ایشن ہیوسٹن کے عہدیداروں کو پہنچایا کہ WMO کس طرح دنیا بھر میں میمن برادری کی ترقی، اتحاد اور خدمت انسانیت کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے اور انہیں کس طرح مزید پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ میمن ایسوسی ایشن ہیوسٹن کی جانب سے میمن کمیونٹی کے لیے خدمات سر انجام دینے پر بشیر اکولے، VP WMO نارتھ امریکہ اور عبدالصمد لدھیا کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا۔ پروگرام کے اختتام پر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اوکھائی میمن انجمن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وبائی صورتحال میں لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہماری اولین ترجیح ہے، جبکہ اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے آئندہ بھی اقدامات کرتے رہیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اوکھائی میمن انجمن کی جانب سے اپنے لوگوں کو کورونا وبا سے بچانے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اوکھائی میمن کی جانب سے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ویکسین کی جلد اور آسان فراہمی کے لیے عالمگیر روڈ پر امینہ اسکول میں ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ حکومت سندھ کے تعاون سے لگائے جانے والے اس کیمپ میں لوگوں کو مفت ویکسین لگائی جائے گی۔ کیمپ ہفتہ اور اتوار کے روز شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک لگایا جائے گا۔ اوکھائی میمن انجمن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وبائی صورتحال میں لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہماری پہلی ترجیح ہے، جبکہ اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے آئندہ بھی اقدامات کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے میں حکومت نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے جو 2 سال پہلے نہیں تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ پاکستان میں معیشت کی بحالی کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاری بورڈ کے زیر اہتمام کاروبار میں آسانیوں کے 7ویں اصلاحاتی پلان کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے میں حکومت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ سرمایہ کاری لانے کے لیے کاروبار میں آسانیوں کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے جو 2 سال پہلے نہیں تھا۔ عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کرونا وبا پر قابو پایا ہے۔ پاکستان میں معیشت کی بحالی کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ معیشت درست سمت میں گامزن ہے اور معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ جب یہ حکومت آئی تھی تو ڈی انڈسٹریلائزیشن تھی جسے ہم صنعتی پیداوار میں اضافے کی طرف لائے۔ خام مال کی درآمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے معیشت کو دستاویزی بنانے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے صارفین کو رقم کی منتقلی پر انٹر بینک ٹرانسفر چارجز کو ختم کرنے کی سفارش کر دی اور اس پر عمل درآمد کے لیے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے صارفین کو رقم کی منتقلی پر انٹر بینک ٹرانسفر چارجز کو ختم کرنے کی سفارش کر دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے معیشت کو دستاویزی بنانے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے صارفین کو رقم کی منتقلی پر انٹر بینک ٹرانسفر چارجز کو ختم کرنے کی سفارش کر دی اور اس پر عمل درآمد کے لیے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ کمیٹی نے FBR سے ڈیٹا ہیک ہونے سے متعلق معاملے پر 3 روز میں جواب طلب کر لیا۔ کمیٹی نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو آڈٹ نہ کرانے والے سرکاری اداروں کی فہرست پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی، جبکہ آڈیٹر جنرل کے حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ کورونا کے باوجود ادارے نے اپنے آڈٹ کا کام مکمل کر لیا۔ گزشتہ سال کی 401 آڈٹ رپورٹس جاری کیں۔ آڈٹ رپورٹس پر اس سال 409 ارب روپے کی ریکوری ہے۔ گزشتہ 5 سال میں 782 ارب روپے کی ریکوری کی گئی۔ 26,000 آڈٹ اعتراضات پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اوگرا، نیپرا، PTA، نادرا اور ارسا ہم سے آڈٹ نہیں کرواتے۔ نیشنل بینک سرکاری فیس کئی ماہ اسٹیٹ بینک میں جمع نہیں کرواتا۔ قانون کے تحت نیشنل بینک کو حکومت کا فنڈ 1 دن میں اسٹیٹ بینک میں جمع کرانا لازمی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔